بزرگان محترم، پیر کے دن جو موضوع شروع کیا تھا اسی کی انشاءاللہ آج تکمیل کرنی ہے کیوں موت سے ڈرتا، ہے کیوں موت سے ڈرتا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ شیخ صاحب، آج تو ہمارے شیخ صاحب بھی ہے ماشاءاللہ۔ ہے کیوں موت سے ڈرتا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ رکھ بھروسہ خدا کی ذات پر، رکھ بھروسہ خدا کی ذات پر، ہے وہی سب کا کرتا دھرتا۔ ہے وہی سب کا محافظ، ہے وہی سب کا محافظ، وہی ہے حفاظت سب کی کرتا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ وہی لاتا ہے دن اور رات، وہی لاتا ہے دن اور رات، پتہ ہے اس کو سب کی حرکات، پتہ ہے اس کو سب کی حرکات۔ پیدا کیا ہے اسی نے قدرت سے اپنی، پیدا کیا ہے اسی نے قدرت سے اپنی، انس و جن ارض و سماوات، ہے انسان اور جنات اور زمین اور آسمان، ہے نا جاوید بھائی؟ پیدا کیا ہے اسی نے قدرت سے اپنی، انس و جن ارض و سماوات، کرتی ہے عالم کی ہر چیز، کرتی ہے عالم کی ہر چیز، اسی کی تعریف اسی کی تسبیحات، کرتی ہے عالم کی ہر چیز اسی کی تعریف اسی کی تسبیحات۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں جانتے، ہاں تم نہیں جانتے، ورنہ عالم کی ہر چیز اللہ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح کرتی ہے، میری تعریف کرتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فوائد عثمانی میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنگال کے اندر کلکتہ میں حضرت نے اس کا نام بھی لکھا ہے، ہندو تھا وہ آدمی، ایمان کی دولت سے بیچارہ محروم تھا، لیکن علامہ صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ پرندوں کی اور جانور کی بولی جانتا تھا، ہے شیخ صاحب؟ ہاں، کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس کو یہ قدرت دی تھی اپنی قدرت سے، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ دینے پہ آتا ہے تو ان الذین آمنوا کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ماشاءاللہ جو ہے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ جانتا تھا۔ لکھا ہے اسی نے پیدائش سے قبل ہی، یعنی اللہ نے لکھا ہے اسی نے پیدائش سے قبل ہی، میری آپ کی سب کی تقدیرات۔ ہاں، پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، میری آپ کی سب کی تقدیرات،
یہ جو زلزلہ آیا ترکیہ میں، سیریا میں، اور آپ کو بتایا تھا پیر کی مجلس میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے نہ بولنے کی بات بولتے ہیں، اس پہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آخری مصرعے میں اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ یہ سب جو بکواس لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ صفت مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مانگ جھولی پھیلا کر صدا اسی سے، مانگ جھولی پھیلا کر صدا اسی سے، آئے گر کبھی کوئی مشکلات، آئے گر کبھی کوئی مشکلات، کر لے آدمی جو بھی کرنا ہے، کر لے آدمی جو بھی کرنا ہے، ایک روز تو ہونی ہے موت سے ملاقات۔ سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، لوگ چاہے چودھری صاحب کچھ بھی کر لے، لیکن ایک روز تو ہونی ہے موت سے ملاقات۔ آخری دو مصرعے ہیں کہ نہ نکال کبھی زباں سے اپنی، نہ نکال کبھی زباں سے اپنی، خدا کے لیے بیہودہ کلمات، نہ نکال کبھی زباں سے اپنی، خدا کے لیے بیہودہ کلمات۔ اور نورانی صاحب آخری مصرع ہے، بنا سلام اپنی یہ عادت اور یہ اصول، بنا سلام اپنی یہ عادت اور اصول، کہ خدا کے ہر فیصلے کو کر دل سے قبول، کہ خدا کے ہر فیصلے کو کر دل سے قبول۔ یہ نہیں کہ زباں کچھ کہہ رہی ہے، دماغ میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، نہیں، بلکہ دل سے آدمی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نہ راضی ہو کر بھی میں اور آپ خدا کا کچھ بگاڑ نہیں لیں گے۔ ہاں، بات یہ بھی ہے کہ نہ راضی ہو کر بھی میں اور آپ یا انسان کا کوئی آدمی خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پیر کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی ایسا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بجلی آسمان سے کوندتی ہے، کوئی حادثہ آفت جو ہیں زمینی آسمانی آتی ہیں، تو بعض ان الذین آمنوا بھی نہ بولنے کی بات بولتے ہیں، نہ کہنے کے کلمات حسن بھائی کہتے ہیں۔ اور ابھی بھی کچھ لوگوں نے کہا بھی لکھا بھی، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ تعالیٰ جب غفور الرحیم ہے، اسے اتنی محبت ہے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے اور خاص طور سے حضرت انسان سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ کیوں کر دیتے ہیں؟ معصوم بچوں کی جان کیوں لے لیتے ہیں؟ خواتین، بوڑھے، نیک صالح، مرد و عورت، وہ کیوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ پوری زندگی خون پسینہ بہا کر اپنی کمائی سے آدمی ایک ایک روپیہ جوڑ کر اپنا آشیانہ بناتا ہے، سر پہ چھت کھڑی کرتا ہے، آن کی آن میں وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، اسے گرا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ اندھا دھند فیصلے کیوں کرتی ہے؟ اللہم احفظنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے اس طرح کی۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ سنیں۔ 3 جوابات
آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. وقت رہا تو ساری باتیں آ جائے گی، ورنہ جہاں تک وقت اجازت دیتا ہے. نمبر 1، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. مغرب کے بعد کچھ حضرات نے توفیق الہی سے سورہ واقعہ پڑھی ہوگی، تو سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. سوال کر رہے اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، انسانوں سے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. تم پیدا کرتے ہو، تم نے پیدا کیا ہے، اور یوں کہہ لے تم پیدا کر سکتے ہو. پیدا کرنے والے تو اللہ فرماتے ہم ہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے. یہ کائنات کا ہر ذرہ، یہ خدا تعالیٰ کی ملکیت. اور مالک کو اپنی ملک میں پورا اختیار ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کرے. وہ اکبر مرحوم نے کہا ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر ماجدی کے اندر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں جو یہ آیت کریمہ آئی ہے، پیر کے دن نماز عشاء میں نے پڑھا تھا پہلی رکعت میں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اس کے تحت اکبر الہ آبادی کا کلام انہوں نے تحریر کیا ہے، جو علامہ اقبال پر انہوں نے چوٹ کی تھی کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو کیا کہا؟ ہمارا، اس پہ چوٹ ہے کہ توحید خالص کی نعمت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گھر کا، فلیٹ کا، زمین کا، شاپ کا ہے، یہ جو مالک بنایا ہے یہ تو عارضی ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو فرمایا یہ نہیں بولنا ہے کہ ہمارا. اور ہمارے بڑے اس پر اصلاح کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ بیٹی میں یہ لکھوایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری والدہ نے ایک بہت اچھا تکیہ میرے لیے بنایا تھا. تو ایک دن میری زبان سے ہی نکل گیا کہ یہ تو میرا ہے. کیا نکل گیا؟ یہ تو میرا ہے. ان کے لیے ہی بنایا تھا والدہ نے. تو فرمایا کہ میرے والد مرحوم حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اتنی زور سے تماچا مارا ہے کہ صحابہ کرام نے تو دو قبلے کی طرف جو ہیں جب حکم آیا تو نماز پڑھی تھی ذوالقبلتین. فرمایا کہ میں تو چاروں سمت گھوم گیا. وہ تو حالت نماز میں عمران بھائی کیا ہوئے تھے؟ دو طرف نماز میں حکم آیا تھا نا شیخ صاحب، کہ واقعی ان کو بتایا گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ ہے مسجد قباء کے اندر مسجد ذوالقبلتین. اور ہاشم بھائی میں بطور مذاق کہا کرتا ہوں، ہم جہاں بیٹھے ہیں جس مسجد میں، اس کا نام بھی قباء اسی لیے رکھا گیا، یہ بھی ذوالقبلتین ہے. نورانی بھائی یہ مسجد بھی کیا ہے؟ ذوالقبلتین ہے. آپ کو میں سچی بات بتاتا ہوں، میں برمنگھم گیا ہوا تھا ایک جلسے میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، صرف بتا دیتا ہوں. وہ صاحب باڈولی کے ہیں اور غلسل میں امام ہے. اب آپ سمجھ جاؤ. تو میرے ساتھی نے میرا تعارف کرایا، جن کا بچہ حافظ ہوا تھا، اور قاری زبیر کی مسجد میں پروگرام تھا بلیشور والے، وہ جو ہمارے مولانا میاں خیرگامی تھے ان کے داماد.
تو کہاں کہ یہ لاجپور سے ہے اور لندن کے اندر اسٹامفورڈ ہل ایک علاقہ ہے، وہاں پہ مسجد قباء ہے، وہاں یہ امام ہے. تو کہنے لگے اچھا وہ 2 قبلے والی مسجد ہیں، وہ ذو القبلتین. تو میں نے کہا جی بالکل ہے کہ وہ 2 قبلے والی. پھر کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں ہمارے شہر کے تو بہت لوگ ہیں وہاں، میں جانتا ہوں سب کو. خیر بہرحال تو حضرت شیخ کی اصلاح کی، حضرت شیخ نے لکھا ہے پھر کہ ایسی اصلاح ہوئی ہے کہ زندگی بھر اپنی ظاہری ملک کو بھی پھر اپنا نہیں سمجھا. وہ اصلاح جو ہے ہو گئی کہ اپنا نہیں سمجھا. تو اقبال نے بھی کہا کہ ہمارا اور اکبر مرحوم کے تعلق سے مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرکزہ کی ایک کتاب ہے عارف بھائی، جس کا نام ہے معاصرین. معاصرین میں وہ لکھتے ہیں اکبر مرحوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ان کو توحید کی دولت سے نوازا تھا، کہ اللہ نے عجیب ان کو توحید کی دولت سے نوازا. انہوں نے لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ زیادہ ذکر اللہ کے رسول کا کرو تب بھی وہ ناراض ہو جاتے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی ذکر تو اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے رسول کا ذکر بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بس رسول ہی رسول کا ذکر ہے تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ ہے تو رسول ہے. تو وہ اس کو بھی جو ہے پسند نہیں کرتے تھے. تو ایسی توحید سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. اس لیے انہوں نے اقبال پر چوٹ کی کہ رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے کہ کیا بولے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بیچ میں کچھ مصرع چھوٹ رہا ہے، یاد نہیں ہے، ویسے ہی بات یاد آ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں مگر یہ سب کچھ غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا ہے. مگر یہ سب کچھ غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا. کہ اللہ کا ہے جو کچھ، اور بالکل ایسا ہے. میں کہتا ہوں میرا گھر، میں اتنی کمپنیوں کا مالک، میں اتنی جو ہے شاپنگ سینٹر کا جو ہے مالک، اور فلاں کا مالک. ارے بھائی تم مالک ہے، دنیا سے گیا ختم، اب تو رجسٹریشن کسی اور کا ہو جاتا ہے. یہ صرف وہم تھا، گمان تھا. اور یہ زلزلہ آتا ہے سب ختم. ارے تیرا تھا تو کہاں گیا؟ تو اس لیے ایک جواب یہ ہے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے انسانوں کو جو ہے پیدا کیا ہے، اسی نے جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اگر بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے دکھاؤ. اور میرے ہاتھ میں ایک کپ ہے، مان لو گلاس ہے حسن بھائی، اور وہ میری ملکیت ہے، میں نے خریدا ہے. میں اس کو پھوڑ دوں اور سعد اللہ صاحب جو ہیں میرے ساتھ سر پھوڑے کہ مول صاحب آپ نے یہ کیوں کیا، تو میں کہوں گا کہ تارا باپ نو ہو جائے گی کہ تنے کتنا لیوا دیوا ہے بھائی عرض کہ ماری وستو تھی میں توڑی لاکھوں تارو ہو جائے، بولتے ہیں نا. جب اس لیے وہ دیکھ کے بولنے کا شیخ صاحب. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ بیچ میں اپنے کے ڈپو نہیں ماروا، ٹانگ اڑاتے ہیں نا. وہ ٹانگ جو ہے وہ اڑاتے ہیں. تو بہرحال پھر وہ کہتا ہے تو کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ ہماری چیز ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ وہ گھر کے اندر وال پیپر اچھا ہوتا ہے، پینٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن دل میں آیا کہ کیا کرانا ہے اس کو جو ہے وہ چودھری صاحب چینج کرانا ہے، بدلوانا ہے. اب بدلوا اچھا ہے. اب کوئی دوست ہو اس کا یا بیٹا کہہ رہی ہے بیوی، یا بیوی چاہتی ہے شوہر کہہ رہا ہے تو کہ ہارو سے، تو کہ بھائی بدو ہارو سے ماری مرضی ہے، મને એમ કે એ જ ગમે તો હે હમત મેં જે છે તે આવું જ એમ કે કરવાનું. સમજ આયા? تو آدمی کو اپنی ملکیت کے اندر کیا ہے، پورا جو ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے. یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے، انسان اللہ کی ملکیت، جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ملکیت. اس لیے اللہ نے میرا اور آپ کا ذہن بنایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین.
تو جب وہ مالک یوم الدین کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے. آدھا مضمون میرے اور آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ سمجھ لو جب وہ اس کا مالک ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ مالک ہے. اور قیامت کے دن قرآن اعلان کر رہا ہے نا, کہاں جائے گا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کہتے تھے کہ میں مالک ہوں, یہ سب کچھ میرا ہے, چلو آ جاؤ بتاؤ لمن یہ سب قرآن کہہ رہا ہے, یہ ذہن بنا رہا ہے میرا اور آپ کا. اگر میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہوتا, میننگ کے ساتھ پڑھا ہوتا, مفہوم کے ساتھ پڑھا ہوتا اور سب نے پڑھا ہوتا ان الذین آمنوا نے, تو زلزلے کے آنے پر, سیلاب کے آنے پر, بجلی کے کوند جانے پر, زمینی اور آسمانی بلائیں آنے پر, حادثات کے پیش آنے پر کبھی بھی انسان ان الذین آمنوا کے منہ سے یہ نہیں نکلتا. لیکن میں نے اور آپ نے صرف قرآن کو بس چوما ہے اور اوروں سے سن کے جھوما ہے, اس کو جو ہے وہ پڑھا نہیں ہے. کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں, جب قول قسم کی قرار کی بات آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے. تو ایک جواب سمجھ میں آیا, یہ اللہ کی ملک ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کسی کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک جواب ہے. اب میرے اور آپ کے اس جواب سے جو قرآن کا جواب ہے, سامنے والا مطمئن نہ ہو, اس کی مت ماری گئی ہے, تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ذمے سمجھانا ہے, اس کو بتانا ہے. اس کی عقل قبول نہیں کرتی تو اس کی عقل کا قصور ہے, اس کی دنیا تو خراب ہوئی ہے. خسیرت دنیا والآخرہ, کہ دونوں جہان جو ہیں وہ اس کے خراب ہو جائیں گے. میں نے آپ کو عقلی مثال سے بھی سمجھایا. اسی لیے تو مجھے اور آپ کو دیکھیے, انا للہ کا ذہن ہمارا روزانہ کے بیس پہ بنایا گیا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے جاوید بھائی کہ انا للہ ہم صرف کسی کے انتقال پر پڑھتے ہیں. اور اب تو جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے لوگ انا للہ پڑھنا بھی بھول گئے. کیوں؟ وہ میسج ہی آتے رہتے ہیں, وہ میسج ہی جو ہے آتے رہتے ہیں, فلانا گزر گیا یہ وہ, تو بس وہ پڑھ کے اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ. ورنہ تو وہ آدمی سن کے انا للہ پڑھتا تھا, اب تو وہ انا للہ بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جائے. حسن بھائی صحیح کہہ رہا ہو کہ بس وہ دیکھا ہے, عادت بن گئی ہے کہ آدمی نے سوچا اب نہ آدمی انا للہ پڑھتا ہے نہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے. اور اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, جو میسج بھیجتا ہے اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھی. میں نے کہا تو پڑھا ہے اسیم بھائی, ہے کہ نہیں؟ یہ ایک رسم بن گئی ہے, اور جب رسم جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اصل چیز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. تو ایک جواب یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے, اور وہ کسی کو بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا, اور کسی کو مارنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس مسجد میں بھی وہ تشریف لائے, اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. انہوں نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے, وہی اللہ بچانے پہ آئے تو کیا ہوتا ہے. اس پر کتاب ہے میرے پاس, اسی میں میں نے پڑھا. مفہوم ہے کہ ایک آدمی زندگی سے تنگ آ گیا اور اس نے سوسائڈ کرنے کا سوچا, خودکشی, آتم ہتیا, جو اسلام میں حرام ہے, بہت بڑا جرم ہے. لیکن بہرحال کسی وجہ سے اس نے سوچا تو اس نے کیا کیا, جس روم میں تھا پہلے دروازہ بند کیا. دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اشرف بھائی کیا کیا, گلے پہ اپنے ہاتھ سے ہی چھری جو ہے وہ پھرا دی گلے کے اوپر. بعض لوگ یہ نس کاٹ ڈالتے ہیں نا, اور بعض یہ گلے کے اوپر. تو اب اس نے تو یہ سوچا اپنے ذام میں کہ کوئی مجھے بچانے نہیں آ سکتا. عمران بھائی کہ کیا ہے, کنڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور وہ موت کے منہ میں جانا چاہتا تھا, اس نے چھری کر لی. اب وہ خون بہنا شروع ہوا, زمین پہ گرا, اور فلور پہ گرتا گرتا دروازے سے
باہر آیا. اب دیکھا گھر والوں نے کہ یہ تو خون ہے، کہ یہ کیا ہے؟ خون ہے. تو انہوں نے دروازہ دستک دی تو بند تھا تو توڑ دیا، اور توڑ کر جو ہے وہ اس کو لے گئے فوری طور پر ہسپتال، علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. تو اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اس نے کہا کہ آج یہ اللہ میں مان گیا، انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو نہ چاہے. میں نے تو اپنے طور پر مرنے کا ہر انتظام ظاہری پورا کر لیا تھا، لیکن تو بچانے پہ آئے تو کوئی جو ہے مان نہیں سکتا. اور فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ دیکھیے 5 منٹ ہے، انشاءاللہ 50 پہ ختم کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ہی جواب پہلے سمجھا رہا ہوں کہ آدمی سوچتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. آدمی مرتا اپنے ہی وقت پر ہے. ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے. مفہوم کیا ہے کہ ایک عورت تھی جو طبیب تھی اور طب میں بڑی مشہور تھی، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا جو ہے وہ رکھی تھی. ہم کہیں گے اللہ نے رکھی تھی، وہ رکھی تھی. تو بعض لوگ ایسے ذہن کے سعد اللہ صاحب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی آپ میاں مٹھو ہوتے ہیں. وہ کسی کو کسی فن میں اس کے قائل ہی نہیں ہوتے جب تک گھائل نہیں ہوتے. تو اس نے کیا کیا کہ دوستوں سے کہا کہ یار بلو جوا دے હવે તું કે ફલાણી औरत એમ કે બહુ માહિર છે આ તો હું તો કઈ માનું બાનું નહીં એમ કે. એલા લોકોએ કહ્યું વિચાર હવે તું નીજ માને તો પછી એક કામ કર, આપણે એને આઝમાઈને જ જોઈ લઈએ, ہے نا, ऑन एक्सपीरियंस कर तू. उसने कहा ठीक है. उसने ये कहा कि मैं पाँव में एक जख्म करता हूं. वो जो नहीं मानता था उसको तबीब बड़ी, तो उसने कहा हसन भाई कि मैं पाँव में एक जख्म करता हूं और तुम फिर ले जाओ और उससे पूछो कि ये जख्म खुद से मैंने किया है या पहुंचा है. दो चीजें अलग अलग होती है ना. एक आदमी को जख्म जो है वो पहुंच जाए, एक आदमी खुद से करे. तो उसने लकड़ी ली और लकड़ी लेकर पांव में जख्म कर दिया. औरत के पास इसको उठाकर ले गए और कहा कि आप जरा बताइए कि ये जख्म इसे खुद हुआ या पहुंचा है, हमें नहीं मालूम, हम जानना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आप बाद में जानियो, लेकिन इसने जिस चीज से जख्म किया है उस पे सांप का जहर था. वो जहरीली चीज थी, जहर उसके पांव से बॉडी में सरायत कर गया है. ये 5 मिनट का मेहमान है. आजमाने में खुद ही जान खो बैठा और वाकईतन ऐसा ही जो है वो हुआ. एक दूसरी बात सुने फिर गुफ्तगू खत्म करता हूं. हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी अलैहि रहमा, आपके मसाइल और उनका हल, उनकी मशहूर जो है वो मसाइल की किताब है, हमारी इस मस्जिद में भी तशरीफ लाए हैं. और हमारे फारूक भाई भम ने एक दिन मुझे सुनाया, મને કે મૌલવી સાહેબ જિંદગીમાં બધા બહુ મૌલવી સાહેબના બયાન સાંભળ્યા એમ કે પણ જે બયાન આપણી મસ્જિદમાં એક દાડે જુમ્મા પહેલા મૌલાના યુસુફ સાહેબ લુધિયાનવી આવેલા ને કીધેલું ને તે દિલ પર જે અસર કર્યું એમ કે મારા, એવું કોઈ દાડે અસર જ નિમને કરેલું. તો मैंने फारूक भाई को कहा, मैं कि भाई तमुने असर नहीं કર્યું. એનું મીનિંગ એ થોડી કે બીજા મૌલવીની વાત બીજાને બી અસર નહીં કરે. તો હવે है शेख साहब तमुने ही असर करती तो मैं हूं करवा है. अब इसका मतलब हसन भाई ये तो नहीं कि भाई तमुने असर नहीं करे तो बिजाने भी नहीं करे. तो मैंने कहा नहीं फारूक भाई वो ठीक है एक एतबार से आपकी बात, लेकिन दूसरे एतबार से ये कहना गलत है. तो बहरहाल उनके समधी थे हजरत मौलाना मोहम्मद तुर्किस्तानी, जो चीन के अंदर जो इलाका है, ये तुर्क नहीं तुर्किया, वहां पर उनको भी तुर्किस्तानी बोला जाता है, जहां बड़े मजालिम ढाए जा रहे हैं, आप जानते हैं. तो उनके बेटे का हमारे यहाँ बयान भी हुआ था, तशरीफ लाए थे कुछ साल पहले, और इब्राहिम रावत के यहाँ दावत थी खाने की. तो इब्राहिम ने मुझे भी साथ में बुलाया, तो खाने के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री किताब भी हजरत ने हदिये में दी
ہے تو اس میں ایک قصہ لکھا ہے جو میرے پاس ہے. کتاب کا نام ہے مشک ختن. کیا نام ہے؟ مشک ختن، یہ کتاب کا نام ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ حکیم اجمل خان بڑے مشہور حکیم گزرے، آپ جانتے ہیں. ہاں، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے موذی مرض تھا، بیماری تھی. اس نے کہا حضرت میرا کوئی علاج ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بظاہر کوئی علاج نظر نہیں آتا، اب بس جتنے دن زندگی کے باقی ہے گزارو. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایک علاج تھا لیکن مشکل تھا تو میں نے نہیں بتایا. علاج کیا تھا اس بیماری کا؟ تو فرمایا کہ انسان کی کھوپڑی ہونی چاہیے اور کھوپڑی کے اندر سانپ کا زہر ہو اور وہ زہر یہ پی لے. یہ اس کا علاج تھا. صرف زہر نہیں پینا ہے. کس میں پینا ہے جاوید بھائی؟ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو نورانی بھائی کیا ہے کہ سانپ کا زہر ہو، انسانی کھوپڑی ہو اور اس میں وہ زہر کچھ دن کے لیے رہا ہو، کچھ وقت، دن نہیں، وقت کے لیے کچھ گھنٹے وہ رہنا چاہیے اور پھر پی لے. وہ اس کا علاج تھا لیکن یہ مشکل تھا. تو بعض مرتبہ اسی لیے ہمارے یہاں تو ڈاکٹر ایک دم سے مریض کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کو یہ خطرناک بیماری ہے، گھر والوں کو بتاتے ہیں. یہاں کے ڈاکٹر وہ تو بول دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے وہ ہے. تو بعض لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، ابراہیم بھائی کمزور دل کے ہوتے ہیں. تو اس نے جب سنا تو زندگی سے مایوس ہو گیا کہ یار اب کوئی علاج نہیں ہے بھائی عرش، اور کب تک جو ہے میں فرش پہ رہوں، چلو اچھا ہے کہ اب ختم کرے اس کو. تو وہ نکل پڑا وہاں سے، ایک درخت کے نیچے گیا. اس وقت تو آپ جانتے ہیں دہلی آج کی جو حالت ہے ویسا تھا نہیں. بیٹھا درخت کے نیچے جا کر اور اس نے دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہے اور کھوپڑی کے اندر زہر جو ہے وہ موجود ہے. اس نے کہا کہ یار چلو ویسے بھی میں مایوس ہوں. اس نے کیا کر لیا؟ پی لیا زہر. اس نے جو ہے عمران بھائی پی لیا. اب اس نے تو دیکھا کہ وہ اچھا ہونا شروع ہوا ہے، بجائے ختم ہونے کے، جان جانے کے، وہ تو اچھا ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کی جان میں جان آئی اور سیدھا وہ حکیم صاحب کی جان لینے پہنچا حسن بھائی. اور جا کر وہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے جو مرض ہے وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں تو اب جو ہے وہ اچھا بھلا وہ ہو گیا ہوں سعد اللہ صاحب. تو ابھی وہ بتاتا اپنی کارگزاری. اس سے پہلے حکیم صاحب نے اب کہا کہ تیرا ایک علاج تھا لیکن وہ تیرے لیے مشکل تھا، میں نے نہیں بتایا. کیا علاج؟ فرمایا کہ انسانی کھوپڑی ہو، کھوپڑی کے اندر سانپ کا زہر ہو، وہ تو پی لے تو وہ تو کیا اچھا میں یہی کر کے آیا ہے مولی حماد. تو اللہ تعالی جنہیں خدا راکھے انہیں کون چاکھے، ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے آدمی مرنا بھی چاہے، اللہ نے زندگی لکھی تو نہیں مر سکتا. ترکیہ میں آپ جانتے ہیں میڈیا میں آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچی زندہ ہے نا. اللہ کو ان کو بچانا تھا، زندگی دینی تھی. اس لیے بھائی یہ جو کچھ ہوتا ہے. اگلی ایک بات خالی خلاصہ، جو 3 پوائنٹ تھے. ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. میں نے اسی لیے بات یہاں سے شروع کی کہ ہے کیوں موت سے ڈرتا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. تو وہ موت نہیں لکھی تھی. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انفرادی موت دیتے ہیں، بعض مرتبہ اجتماعی موت دیتے ہیں. BBC لندن پہ جو ہے میں نے پڑھا مضمون میں، جس کا خلاصہ ہے کہ روزانہ دنیا بھر میں 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں. کتنے مرتے ہیں؟ 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں روزانہ پوری دنیا میں. اس میں چھوٹے بچے بھی آ گئے، عورت بھی آ گئے، جوان بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، بد بھی، مومن بھی، بیچارے ایمان کی دولت سے محروم بھی. تو علماء نے لکھا کہ اگر یہی 15 لاکھ موت ایک ساتھ ہو تو دنیا میں شور مچ جائے، ہیبت ناک مناظر. لیکن آدمی اس پہ خدا کی شان میں کچھ غلط نہیں بولتا. کیوں؟ الگ الگ مرتے ہیں. اس لیے اللہ کی شان میں آدمی بکواس نہیں کرتا.
اعتراض نہیں کرتا. لیکن جب زلزلہ آتا ہے ایک ساتھ چونکہ کئی اموات ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے آدمی پہلے سے تیار نہیں ہوتا. ایک بندہ ہمارے گھر میں بیمار ہے اور اس کی موت کا وقت آ گیا چلا گیا، آدمی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ تیار ہوتا ہے. اور ایک اچانک موت آ جائے تو بعض مرتبہ سن کر دوسرا بندہ بھی مر جاتا ہے کہ بھائی میں نے یہ سوچا نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے نا. ابھی ڈیوز بری میں نام نہیں لے رہا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، 1 یا 2 دن بعد ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے. چودھری صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے دل پہ بات لی ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے. تو ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے یہ اعتراض تو پھر روزانہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 15 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ کیوں یہ کیا. اور متنبی ایک شاعر گزرا ہے، آخری بات سنو شاید آپ کو تعجب ہوگا. فرمایا کہ جیسے زندگی اللہ کی نعمت ہے، متنبی کہتا ہے موت بھی اللہ کی نعمت ہے. کیسے اللہ کی نعمت نورانی بھائی؟ متنبی نے اشعار میں جاوید بھائی کہا ہے کہ اگر اللہ سب کو زندہ ہی زندہ رکھتا تو میں اور آپ کہاں گھر میں رہتے. اکھلا ڈوہا નાના બાજી ને દાદા દાદી હોતે બધા ہے تو یہ بدھا ہوتے تو آپ جنہیں رہتے کہاں ہے؟ بیڈ روم کہاں سے جو ہے وہ ملتے. مجھے یہ جو مکان ملا اب تو کاؤنسل کا رولز بدل گیا ہے، وہ اس لیے کہ بیٹا بیٹی شادی کر کے جائے اور 4-5 آدمی تھے اب 3 رہ گئے تو ختم کرو تو مل گیا. اب تو یہ کہ آپ کرایہ دیتے رہو تو رہ سکتے ہو ہے. تو اس طرح ہے تو وہ خالی نہیں ہوتے. لوگ مجھے کہتے ہیں مول صاحب آٹلا دور یہ مسجد کی پاہیں آئی جانی میں کہ ہر کوئی نکلے تو آوے نہیں ہے، کوئی جائز نہیں، کوئی تمہاری نکرواٹ نہیں مانگے. تو اسی طرح چودھری صاحب سب بڈھے زندہ ہوتے، سب نانا دادا ہوتے تو ہم کہاں رہتے. تو متنبی کہتا ہے متنبہ کرتا ہے کہ موت اللہ کی نعمت ہے، وہ گئے تو تمہیں گھر میں رہنے کو جگہ ملی. اور تمہارے کمالات اور ہنر دنیا نے اس لیے دیکھے کہ اہل کمال دنیا سے گئے، ورنہ نہ جاتے تو. بہرحال تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہو. وہ ان کا موت کا وقت متعین تھا، جتنے گئے چاہے 33,000 گئے چاہے 35,000 گئے، اجتماعی موت تھی، وہ جو ہے چلے گئے. انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، شریعت نے اسے روکا بھی نہیں ہے. بہرحال تو لیکن میں اور آپ اتنا یقین رکھیں کہ جیسے ایک دن وہ گئے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. اور علماء نے لکھا کہ زلزلے سے اللہ تعالیٰ کو ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ دینا ہے، یہ مت سوچو کہ میں بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا، اس کے بعد جاؤں گا. اس میں جوان بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، صحت مند بھی چلے گئے، بیمار بھی جو ہے چلے گئے، مالدار بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے. ہو سکتا ہے اچانک میں اور آپ بھی چلے جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. ظاہر پانی کو